جگہ لیے جانا ہے ہمیں اپنے ویورز کو, کیونکہ نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان یہاں پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کریں. جوڈیشل پروسیس آف الیکشن کمیشن, جس میں جو چیف الیکشن کمشنر کے زیر انتظام ہوتے ہیں, اور وہاں پر وہ جوڈیشل ہیئرنگز ہو سکتی ہیں. جائے کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ پٹیشنز جائیں الیکشن کمیشن سے, ناٹ آن فرسٹ کاؤنٹ. ہمیں بات تو اپنی عدالت میں کرنی چاہیے, لیکن کیونکہ اس کی ریفلیکشن پبلک ڈومین میں آ رہی ہے, تو پہلا فیصلہ جو کہ وہ 5 سیٹس والا تھا اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا. اور پھر میل پریکٹس کی جو ایک انتہا تھی, وہ آپ سب عوام پاکستان جانتے ہیں کہ ایک آئینی طریقے سے ختم کی گئی حکومت کے بعد 2 مہینے کس طرح سے obstructions کی گئی. آج وہ دس ول فائنڈ اٹس ڈیمائز, اس کو آج اس کو ایک خاتمہ ہوگا اس کا انشاءاللہ. آج مسلم لیگ بڑے واضح طور پہ جیتے گی. لیا ہم جیت رہے ہیں, مظفر گڑھ ہم جیت رہے ہیں انشاءاللہ, ملتان ہم جیت رہے ہیں, لودرا ہماری پوزیشن ریمارکیبلی بڑی اچھی ہے. اسی طرح سے ہمیں اچھی خبریں آ رہی ہیں سائیوال سے, اینڈ سیم اگین ان بھاول نگر. تو لاہور وغیرہ کے الیکشنز بھی بائی دا ٹائم. میں صرف آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس طریقے سے بھی چاہیں گے کہ پوری میڈیا آزاد ہے. ہم نے خود آبزرورز کو بلایا ہے, ان کو ہم کانسٹیٹوئنسیز میں ساتھ لے کر گئے ہیں. ہم نے سین کریٹ ڈراماز کرنے کے لیے نہیں, جیسے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ایک ڈی ایس این جی اپنے پیڈ چینلز کی ڈی ایس این جی اپنی گاڑی کے پیچھے لگا کر کسی ایک چینل پہ جا رہے. موسٹ ویلکم, آئیں, آپ کا حق ہے, سیاسی حق ہے, لیکن اس سیاسی حق کو انتشار کے لیے استعمال کرنے لگیں گے. وہاں پر کوئی شر پسند عناصر لے کر جائیں گے, جیسے یہ جمشید اقبال چیمہ نے کیا, جس طرح مظفر گڑھ میں آپ کے کچھ حمایتیوں نے کیا, جیسی کوشش آپ نے کوشش کی یہاں پہ ایک ملتان کے پولنگ اسٹیشن کے اوپر, جس طرح کی کوشش شاہ محمود قریشی صاحب یہ جانے بغیر کہ یہ پولنگ اسٹیشن ہے, وہ سے ایک پرائیویٹ فیکٹری میں گئے یہ سمجھ کے کہ یہ پرائیویٹ فیکٹری ہے, اور 2 گھنٹے تک ٹی وی پر آ کے چیخ کے بات کرتے رہے. پھر کسی نے بتایا قبلہ یہ تو پولنگ اسٹیشن ہی نہیں ہے, یہ تو ایک پرائیویٹ فیکٹری ہے, اور یہ جن صاحب کی ہے انہوں نے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے مسلم لیگ کے حق میں, تو غالباً اس بات پہ وہ یقین تھے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن الیکشن کا انعقاد, اس کا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں ان الیکشنز کے ساتھ. جو ایک الیکشن آپ کو یاد ہوگا, آپ سب کے حافظے میں ہوگا, سیالکوٹ میں ایک الیکشن ہوا تھا. اس وقت ایک صاحب طاہر خورشید غالباً پرنسپل سیکرٹری تھے, اور ان کے داماد وہ الیکشن لڑ رہے تھے. جو بے دریغ فنڈز کا استعمال اس الیکشن میں کیا گیا پی ٹی آئی کے دور میں, جس طرح سے حکومتی مشینری کا استعمال کیا گیا. آپ سارے لوگ لوکل کور کرتے ہیں یہاں پہ. آپ بتائیں کہ کوئی ایک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ڈیورنگ الیکشنز کسی کی اناؤنسمنٹ بھی کی گئی ہو, کسی جگہ پر الیکشن کمیشن کے دیے گئے ضابطۂ کار کو وائلیٹ کیا گیا ہو, کہیں کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کسی کینڈیڈیٹ نے بھی کوئی کمپلینٹ کی ہو. رادر ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بدماشوں کے ساتھ آ کر جو بدماشی کرنا چاہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے, یہ غیر سیاسی آپ کا طریقہ ہے. یا آپ کسی اپنے قاسم سوریوں کو, وہ امین گنڈاپوروں کو, یہ وہ ہمارے سب دیکھے بالے ہیں, نو میٹر ایٹ آل. اور یہ گورنمنٹ کی پوزیشن سے نہیں, ہم اپنے ووٹر کو گارڈ کرنا بھی جانتے ہیں, اپنی پولیٹیکل کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں, اینڈ وی کین سیفلی پروٹیکٹ آر ووٹر اینڈ آر کانسٹیٹوئنسیز. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے ہلوگنز گنڈے جو آپ نے پیدا کیے ہوئے, کوئی مجید نیازیوں کی صورت میں, کوئی دوسروں تیسروں کی صورت میں, وی ول ٹیک کیئر آف دیم انشاءاللہ. یہی آپ سے بات آپ کو بتا چلیں کہ مسلم کے رہنما تحریک وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے الیکشن ماحول خراب کرنے کے لیے اپنے جرائم پیشہ افراد کو استعمال کیا.